پھر کانفلکٹس کو کیسے حل کیا جائے گا, ایمپتھی کیسے رکھی جائے گی دوسروں کے لیے, اور کانفلکٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایک تو ریزالو کرنا ہوتا ہے, ایک اوور آل مینیج کرنا ہوتا ہے. کچھ افراد ہماری زندگی میں ہمیشہ رہیں گے جو کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے, سال ہر سال ہمارے ساتھ ہوں گے. تو وہاں پہ کانفلکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی انسان ہمیں کوئی غلط بات بتا رہا ہے تو ہم اب کیسے اس سے ڈیل کریں. اب یہ ہم نے ہی نہیں سیکھا, ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی کانفیڈنس آئے تمہارے اندر, جاؤ جاؤ جا کر بات کرو, بچہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں. تو میکنگ فرینڈز میں ہمارے یہ سوشل بیہیویئرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے, تو اس کو یہ لسٹ دیں کہ چلو ہم اس پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اب کیپنگ فرینڈز ہے, یہ جو لڑائی جھگڑے ہر وقت بچوں کے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے کو ٹھیک کیا جائے. آپ نے اپنے بچے کو اب سکھانا ہے کہ پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے, یعنی دوستوں کو رکھنے کے لیے اپنے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہمیں آنا چاہیے. تو مسائل کو جو حل کرنا ہوتا ہے یہ ایک کمپلیکس اسکل ہوتا ہے, یہ ایزی اسکل نہیں ہوتا. اور کوئی نہ کوئی ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اور ہمیں جسے کہتے ہیں قسم کا ون ون کریٹ کرنا ہوتا ہے بچے کے اور دوسروں کے درمیان. اسی طرح بچے کے لیے بہت یوزفل ہوتا ہے who has the track record of not getting along with peers. جب بچوں کو نہیں آ رہا ہوتا, پھر جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچوں کے لیے بہت آسانی آتی ہے. اور یہ پراپر طریقے سے ٹرین کرنا ہوتا ہے, ایک ایک اسکل کو اٹھانا ہوتا ہے, اور جو امپورٹنٹ اسکلز ہیں وہ بچوں کو سکھانے ہوتے ہیں. اب سوشل پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں وہ کون سے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, کیا اس کا طریقہ ہے؟ جیسے میرا بیٹا ہے, ایک اسپیسیفک کزن کے ساتھ, حالانکہ دونوں میں کچھ خاص بری آتے ہیں, اس طرح ریگولر بچے اچھے بچے جس طرح ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہی گیٹس ٹریگرڈ, اور وہ ایک بہت زیادہ آؤٹ برسٹ اینگر کا اور لڑائی جھگڑے کا, دونوں میں 2 years کا ایج گیپ ہے, 1 is 10 and 1 is 8, تو بہت زیادہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. بیہیویئر مینجمنٹ ہے نا یہ, اس میں رولز ریگولیشنز کی کلیئرٹی کیا ہے, جو ہم نے پچھلا سیکشن کور کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ وہ والا دوبارہ سنیں اور وہ والے ٹاسک اس کو کروائیں. شارٹ کٹ آنسر آپ کو میرے سے کبھی نہیں ملے گا, آپ کو وہ والے سارے ٹاسک جو ہیں وہ کرنے ہوں گے کمپلیٹ. اچھا, پرابلم سالونگ اسکلز ہم بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بس بچے کو کہتے ہیں جاؤ اور کھیلو اور لڑنا نہیں ہے, بس دیٹس اٹ. اور پھر جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے کسی مسئلے کے ساتھ تو ہمیں نہیں سمجھ آتی اب ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہاں پہ اب آپ نے سیکھنا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوگا آپ اس کو اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے, آپ اس بچے کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. وہ کیسے ہوگا؟ آپ بچے کو کہتے ہیں اسٹاپ, واٹ از دا سوشل پرابلم. آپ کہتے ہیں اچھا مسئلہ کیا ہوا ہے, ہماری مثلا لڑائی ہو جاتی ہے, وہ مجھے پش کر دیتا ہے, وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے. بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر وہ بار بار ایسا بیہیویئر لا رہا ہے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے, ہم تو یا اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم بھائی کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہو, تم فلاں کے ساتھ بھی کرتے ہو, تم ہو ہی ایسے. پھر ابا تک پہنچ جاتے ہیں یا سسرال والوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ میں تو تمیز سکھا رہی ہوں لیکن میرے تو گھر کا ماحول ایسا ہے. نہیں, آپ بچے سے پوچھیں آپ کے پاس کیا پلان ہے اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے. تیسرا اسٹیپ, اس میں سے بیسٹ پلان کون سا, پلان اے بی سی, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. آپ نوٹ کریں گے کہ ہمارے بچے زیادہ تر کہیں گے میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کیوں؟ جب میں کوئی سولوشن دیتی ہوں تو مدرز اکثر ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں. جب میں کہتی ہوں دیکھیں آپ اپنی ساس کو اگر شوہر کو یا اور فیملی کے افراد کو نہیں ٹھیک کر پاتی, میکے میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کو برداشت کر کے آگے لے کے چلنا ہے. تو فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے, کوئی پلاننگ نہیں آتی. اس شخص نے میری زندگی میں رہنا ہے, مجھے اس کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. پھر ہم بچے کو کہتے ہیں کہ چلو جو آپ کو اس وقت بیسٹ پلان اس میں سے لگ رہا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرو. اور پھر آپ بچے سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ ڈڈ دیٹ پلان ورک, اف اٹ ورکڈ شاباش دی, اور اس کو کا ری انفورس کیا کہ اب آپ اسی پلان کو لے کے چلیں. اگر بچہ آگے کہتا ہے ڈڈ ناٹ ورک یا پارشلی ورک, اب آپ دوبارہ سے وہ شروع کرتے ہیں, اچھا پھر کیا مسئلہ ہوا, چلو اور کیا پلان ہے, اب اس کے لیے کیا پلان ہو سکتا ہے, 2-3 آئیڈیاز دو, کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. اگر بڑا بچہ ہے اب اس میں 1-2 سٹیپس تھوڑے ایکسٹرا آ جاتے ہیں, جیسے اسٹاپ, واٹ از دا سوشل پرابلم, یہ والی بات ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے, آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ بتائیں. پھر ہو اور واٹ کاز دا سوشل پرابلم, آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا کس سینیریو میں ہو رہا ہے. اور پھر آپ اس کو ایمپتھی پہ بھی لے کے جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرا انسان کیسا محسوس کر رہا ہے.
اور پھر آپ اسے پوچھتے ہیں پلانس کون سے ہیں آپ کے پاس, پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ کون سا پلان آپ کو لگتا ہے زیادہ ورک کرے گا, پھر آپ بچے کو کہتے ہیں چلو بھائی اس پلان کو اپلائی کرو, ورک کرے گا ٹھیک ہے, نہیں کرے گا ویل تھنک آف another way. ہم نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنا ہوتا ہے, یعنی سال ہر سال کی آپ کی محنت ہوتی ہے اور بچوں سے آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا پلان ورک کیا کہ نہیں کیا. تو یہ اس کی ڈیٹیل بھی ہے کہ کیسے آپ پرابلم کو ریکگنائز کر رہے ہیں, کون سا موسٹ ایکوریٹ وے ہے جس سے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور کون سے لوگ ہیں یا ٹریگرز ہیں آپ کے لیے, ان کو آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرے انسان کو بھی تو انڈرسٹینڈ کریں نا. آپ ٹیچر ڈانٹ رہی ہیں, اچھا آپ کا کیا خیال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے ٹیچر کو فیل ہو رہا ہے, ٹیچر ہیں ہی غصے والی, اچھا غصے والی ہیں, لیکن جو آپ نے مسٹیک کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس غصے والی ٹیچر پہ کیا ہوا ہوگا, ہاں ان کو اور غصہ آیا ہوگا. آپ نے ایمپتھائز کروانا ہے نا کہ کیوں ایک ٹیچر لاجیکلی ڈانٹے گی اگر آپ نے کام درست کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے کیوں آپ سے لڑے گا. کہیں نہ کہیں انٹریکشن میں مسئلہ آپ یہ نہیں کر رہے کہ بچے کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن آپ اسے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ مور دین وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اس سے پوری بات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. رول ماڈلنگ نہیں ہماری ہو رہی ہوتی. سوشل ڈومین میں اب آپ کو زیادہ مسئلہ نظر آئے گا. بیہیویئر کے جو ڈومین میں ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ سچویشنز پہ ہماری گرپ نہیں ہے, ہم نے رولز نہیں بنائے ہوئے. لیکن یہ جو ہم سوشل بیہیویئر کی اسٹرگلز بچوں کی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ہم کتنے ویک ہیں اس میں, کیونکہ ہم نہیں اپنی سوشل سچویشنز کو صحیح طرح ہینڈل کر رہے تو بچے بھی نہیں کر پاتے. اور اس میں تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا, اب آپ سوچیں گے کہ اچھا میں نے کسی ایک انسان سے بات کرنی ہے لیکن وہ بڑا ڈیفیکلٹ انسان ہے, مجھے ذرا تھوڑا سا ہیسیٹیشن ہوتی ہے, تو آپ بچوں کو کہتے ہیں اچھا میں ان 7 اسٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بچے بیٹھ کر آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں, آپ اس طرح دیکھیں, آپ اس طرح دیکھیں. تو دیکھیں ایک وہ پرابلم سالونگ کا طریقہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو کوچ کریں بچوں کو سوشل پرابلم سولوشن پہ, بچے کو ہیلپ کریں کہ ریئل لائف میں وہ کیسے اپلائی کریں. اور اگر بچہ کمپلین کرتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیٹ along with a friend, تو آپ نے نہیں سجیسٹ کرنا کہ تم کیا کرو, آپ نے اس کو یہ اسٹیپس پہ لے کے جانا ہے. ہم نا بہت ہمیشہ سولوشن دیتے ہیں, ہر بات پہ دیتے ہیں. مثلاً آپ نے بچے سے فون لیا, آپ کہتے ہیں بیٹا بہت ہو گیا, تو بچہ کہتا ہے کیوں. اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں تم 2 گھنٹے تم نے یوز کیا, پھر کل تم نے یہ کیا, پھر تم نے کام نہیں کیا. آپ بہت آرام سے پوچھیں. 8 سال کے بچے کو پتا ہے, آپ کہیں کہ آپ بتائیں کیوں, کیا خیال ہے, یو ٹیل می. بچہ کہہ سکتا ہے آئی ڈونٹ ایگری بٹ دیٹ از دا چوائس دے ہیو ٹو لیو ود. تو ڈزنٹ مین کہ بچہ جو ہے جو آپ اس کو پرابلم سالونگ طریقہ بتائیں گے اسے یوز کرے گا, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ وہ اسٹیپس سمجھ آئیں گے کہ ان اسٹیپس کو میں نے فالو کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹڈ ڈسکوری پہ آپ نے بچوں کو لے کے جانا ہے. کیا طریقہ ہوتا ہے, 2 اس میں اصول ہوتے ہیں. آپ ان کو لمیٹڈ چوائس کوشچنز دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یو کوڈ ٹرائی دس اور دیٹ, وٹ ڈو یو تھنک ول لک بیسٹ. یہ 2 آپشنز پہ آپ جا سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے. اور یا آپ کہہ سکتے ہیں لکس لائک یو ہیو 2 آپشنز, وٹ ڈو یو تھنک از دا بیسٹ آپشن. جو بیسٹ آپشن لگتی ہے اپلائی کریں. یا اوپن اینڈیڈ کوشچن پہ بچوں کو لے کے جائیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے, آپ نے سوچا اس مسئلے کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. ان کے دماغ کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ آپ کو کیا لینا ہوگا. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کوشچنز, اس پہ ان کو الٹیمیٹلی ہم پھر لے کر جاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ اور آسان طریقہ ہوتا ہے وہ سبلنگس کے مسئلوں کے تھرو اس کو حل کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پہلے ہمیں ایک براڈر پکچر ملے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہم نے اس سے آگے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے, وہ ہمیں طریقہ سمجھ آئے گا. ایک یہ کوشچن ہے, کئی دفعہ بچے جان بوجھ کر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسٹڈیز نہ کرنی پڑے. بچے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. میں بھی کہہ سکتی ہوں آپ جان بوجھ کے ساس کو تنگ کر رہی ہیں, آپ جان بوجھ کے شوہر سے لڑ رہی ہیں. شوہر کہتے بھی ہیں کئی دفعہ کہ تمہیں مطلب ہر وقت میں یہ یاد آ جاتا ہے کہ تم نے کچھ بولنا ہے, آپ جان بوجھ کے کلاس میں میری لیٹ آ رہی ہیں, آپ جان بوجھ کے ایسے فضول قسم کے سوال ڈال رہی ہیں. دس از ان اپروپریٹ. ایک انسان جب آپ کے سامنے کوئی بیہیویئر دیکھے, بچے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کھیلنے کو, اور جب بھی ہمیں بھی 2 چیزوں کے درمیان چوائس ملتی ہے, ایک مزے کی ہے جو مجھے اچھی لگ رہی ہے اور ایک مشکل ہے, تو میں کون سی چیز چوز کروں گی, مزے کی.
شوہر کہہ سکتا ہے کہ میں نے جب تمہیں کام کہا تو تمہارے سر میں درد ہو رہی تھی، اور تمہاری دوست آئی اس نے کہا سیل لگی ہے یا فلاں جگہ پہ تو چل پڑی تم بیگ اٹھا کے، تو تم جان بوجھ کر نا مجھے اوائڈ کر رہی ہو. تو نہیں، ایسے نہیں ہوتا. مسئلے ہوتے ہیں، ہاں ان کو ہم نے اسٹریم لائن ضرور کرنا ہوتا ہے. بچے گیم میں ہار جاتے ہیں تو بہت آرگیو کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے کوئی ہیلدی رولز نہیں بنائے ہوتے. اگر آپ ہیلدی رولز بنائیں گے تو بچوں کو طریقہ آتا ہوگا کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ آپ ان بیہیویئرز کو دیکھیں، اسپیشلی جو سوشل بیہیویئرز ہیں ان کو ضرور آپ اسٹڈی کریں، دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی ایریاز پہ بھی آپ نہیں کام کر پا رہے، تاکہ آپ ان پہ کام کریں اور اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں. تو انشاءاللہ پھر اس سے آگے ہم نیکسٹ ویک کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.